السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسے ہی خوش رکھے۔ آپ تمام حضرات کی خدمت میں ایک اور ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں جو آپ نے تھمبنیل میں پڑھ ہی لیا ہوگا۔ اب اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ بزرگ اور بھائیوں، ایمان کے لواحق میں سے نماز اور روزے کا ذکر، نماز اور زکوٰۃ کا ذکر کیا جا رہا۔ عبادات بدنیہ دو ہیں، نماز اور روزہ، یہ دونوں بدن کی عبادت ہیں۔ ان دونوں عبادتوں میں مقصود اتعاب نفس ہے، اپنے آپ کو تھکانا ہے، روزے میں بھی اور نماز میں بھی۔ اور زکوٰۃ یہ مالی عبادت ہے، اس میں جس پر زکوٰۃ واجب ہے اس کے حکم سے، اس کے اجازت سے کوئی دوسرا زکوٰۃ ادا کر دے تو بھی جائز ہے۔ بیوی کے زیورات ہیں، بیوی نے میاں سے کہا کہ آپ میرے زیورات کی زکوٰۃ دے دیں، اور میاں نے زکوٰۃ دے دی تو زکوٰۃ ادا ہو گئی، کیونکہ یہ عبادت مالی ہے اور اس میں مقصود ہے غریب تک تعاون پہنچنا۔ تو چاہے بیوی زکوٰۃ اپنے زیورات کی دے یا اس کی طرف سے اس کا شوہر زکوٰۃ دے، غریب تک تعاون پہنچ گیا، لہذا صحیح ہے۔ لیکن اس میں صراحتاً، دلالتاً، عرفاً بیوی کی اجازت ضروری ہے، اس کی اجازت سے شوہر زکوٰۃ ادا کرے گا تو زکوٰۃ ادا ہوگی، بغیر اس کے علم و اطلاع کے اگر وہ زکوٰۃ دے گا تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ کم سے کم اتنا تو بیوی کا اس میں حصہ ہونا ہی چاہیے کہ وہ میاں کو حکم دے، یا میاں کہے کہ میں آپ کے زیورات کی زکوٰۃ دے رہا ہوں، اور بیوی سن کر خاموش رہے، اس کے علم میں آ گیا تو بس کافی ہے۔ یا ہر سال شوہر بیوی کے زیورات کی زکوٰۃ دیتا ہے تو یہ اس کا عرف ہے، اس کے گھر کا عرف ہے، تو اس عرف کے مطابق۔ اور اگر بالکل علم و اطلاع نہیں ہے اور ایک کی زکوٰۃ یا صدقہ فطر دوسرا ادا کرے گا تو ادا نہیں ہوگا، علم و اطلاع ضروری ہے۔ بہرحال میں کہہ رہا تھا کہ زکوٰۃ چونکہ عبادت مالی ہے اور اس میں مقصود غریب تک ہیلپ و تعاون پہنچنا ضروری ہے، چاہے صاحب مال ادا کرے چاہے کوئی دوسرا اس کے حکم سے ادا کرے، ہر صورت میں زکوٰۃ و صدقہ فطر ادا ہو جاتا۔ اور عبادت بدنی میں، نماز میں اور روزے میں مقصود اپنے آپ کو تھکانا ہے، لہذا عبادات بدنیہ میں خود عبادت کرنی ہے، دوسرے کو وکیل بنا دیا، دوسرے کو ذمہ داری سونپ دی کہ آپ یہ میری طرف سے عبادت کر لیں، اس طرح سے عبادت کر کے نائب بنانا وکالت کا جائز نہیں۔ کیونکہ شوہر صبح اٹھا، بیوی اٹھی، شوہر پڑا ہے، اس نے بیوی سے کہا میری بھی فجر کی 2 رکعتیں تو پڑھ لیجیے، یہ جائز نہیں ہے۔ اس لیے کہ اگر بیوی پڑھے گی تو بیوی تھکے گی، شوہر تو پڑا پڑا کھراٹے لے رہا ہے، اس کو کیا تکلیف پہنچی۔ اس لیے عبادت بدنی میں توکیل اور نیابت جائز نہیں۔ البتہ حضرت امام احمد علیہ الرحمہ ایک مسئلے میں گنجائش رکھتے ہیں کہ اگر کسی پر منت کے روزے ہوں، مرد پر یا عورت پر، اور وہ مر جائے تو نیابتاً اس کا وارث روزے رکھ سکتا ہے، منت کے روزے رکھ سکتا ہے، اور ان کی دلیل بخاری شریف کی ایک حدیث ہے۔ لیکن امام احمد علیہ الرحمہ کے علاوہ دوسرے 3 فقہا کہتے ہیں کہ نہیں، منت کے روزے اگر میت پر باقی ہیں تو اس میں بھی وارث نیابتاً روزے نہیں رکھ سکتا ہے، البتہ وارث کفارہ دے سکتا ہے۔
جیسے آدمی زندگی میں بوڑھا ہو جائے بہت زیادہ یا بیمار ہو جائے بہت زیادہ اور صحیح ہونے کی تندرست ہونے کی امید نہ ہو تو فدیہ دے سکتا ہے. ایسے جو آدمی مر گیا تو اب ادا کرنے کی کوئی صورت نہیں ہے تو اس کی وصیت سے یا بغیر وصیت کے ورثہ فدیہ دے سکتے. منت کے روزوں کا بھی ورثہ فدیہ دے سکتے ہیں، اس کی طرف سے نائب بن کر کے قضا روزے نہیں رکھ سکتے ہیں. بہرحال یہ حضرت امام احمد علیہ الرحمہ کی ایک رائے ہے اور ان کے ماننے والے اس پر عمل کرتے ہوں گے، لیکن باقی 3 فقہا کی رائے یہ ہے کہ عبادت بدنیہ میں وکالت نیابت نہیں ہوتی ہے. اس کے بعد یہ سمجھنا چاہیے کہ زکوٰۃ کے لیے اور صدقہ فطر کے لیے ہر شخص پر زکوٰۃ نہیں ہے، ہر شخص پر صدقہ فطر نہیں ہے، بلکہ جو نصاب کا مالک ہے اس پر صدقہ فطر ہے. صدقہ فطر میں نصاب کا مالک ہونا ضروری ہے، حولان حول ضروری نہیں ہے. اور زکوٰۃ میں نصاب کا مالک ہونا ضروری ہے، پھر اس نصاب پر 1 سال گزر جائے تب زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہوتا ہے. نصاب کا مالک ہوتے ہی زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے، لیکن زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہوتا ہے جب نصاب اس کے پاس 1 سال رہے، حولان حول ہو جائے تب زکوٰۃ نکالنا ضروری ہوتا ہے. بس صدقہ فطر کا ایک نصاب ہے اور ایک زکوٰۃ کا نصاب ہے. صدقہ فطر کا جو نصاب ہے وہ چھوٹا نصاب کہلاتا ہے اور زکوٰۃ کا جو نصاب ہے بڑا نصاب کہلاتا ہے. اصول فقہ کی اصطلاح میں یہ جو چھوٹا نصاب ہے اسے قدرت ممکنہ والا نصاب کہتے ہیں، یعنی وہ نصاب جس کی وجہ سے آدمی کے لیے حکم شرعی پر عمل کرنا ممکن ہو جاتا ہے، قدرت ممکنہ. اور بڑا جو نصاب ہے زکوٰۃ والا وہ قدرت میسرہ والا نصاب کہلاتا ہے، یعنی وہ نصاب کے جس سے اللہ کے حکم پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے. بہرحال یہ 2 نصاب ہیں، ایک بڑا نصاب ہے ایک چھوٹا نصاب ہے. چھوٹے نصاب کے ساتھ 5 احکام متعلق ہیں اور بڑے نصاب کے ساتھ 6 احکام متعلق ہیں. میں وہ دونوں نصاب آپ کو بتلاتا ہوں، اسے لوگ عام طور پر ان نصابوں کو نہ جانتے نہیں ہیں. سب سے پہلے بات یہ جاننی چاہیے کہ نصاب میں چاندی کا نصاب معتبر ہے. چاندی کا نصاب ہے 200 درہم. 200 درہم کے ہوتے ہیں 52.5 تولہ چاندی. اب وہ 52.5 تولہ چاندی والا زمانہ بھی گیا، اب ہیں 612 گرام چاندی. 612 گرام چاندی یا اس کی جو قیمت ہے وہ ہے نصاب. یہ بنیادی نصاب یہ ہے 52.5 تولہ چاندی یعنی 612 گرام چاندی کی جو بھی قیمت ہے، یہ چاندی ہو یا اس چاندی کی جو قیمت ہے اس قیمت کے بقدر روپے ہوں تو یہ بنیادی نصاب ہے. سونے کا نصاب الگ ہے یا وہ محمول ہے چاندی کے نصاب پر. حضرت شاہ ولی اللہ صاحب علیہ الرحمہ کی رائے یہ ہے کہ سونے کا کوئی الگ نصاب نہیں ہے، سونے کا نصاب چاندی کے نصاب پر محمول ہے. اور شاہ صاحب ہی کی یہ رائے نہیں ہے، متقدمین میں 3 4 5 آدمی بڑے لوگ گزرے ہیں، ائمہ اربعہ میں سے نہیں ہیں، دوسرے بڑے لوگ گزرے ہیں، وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ سونے کا کوئی نصاب نہیں. وہ کہتے ہیں کہ سونے کے نصاب کی جتنی حدیثیں ہیں وہ سب ضعیف ہیں، لہذا اصل نصاب تو چاندی کا نصاب ہے. لہذا 612 گرام چاندی کے بقدر مان لو کہ آج کل 612 گرام چاندی کی قیمت ہے 35-40 ہزار روپے. بس یہ 40,000 روپے یہ نصاب ہے. بس اگر کسی کے پاس میں 1 تولہ سونا ہے تو وہ بھی صاحب نصاب ہو گیا، کیونکہ 1 تولہ سونے کی قیمت 40,000 سے بھی زیادہ ہے. اور یہ جو کہتے ہیں کہ 7.5 تولہ
सोने का निसाब, ये फुक़हा की राय है, चारों अइम्मा की राय ये है कि सोने का निसाब ये है और चांदी का निसाब ये है। 7.5 तोला यानी 612 ग्राम चांदी या उसकी कीमत और 7.5 तोला सोना यानी 87 ग्राम और थोड़ा सा ऊपर 0.15 ऊपर इतना सोना हो या उसकी कीमत हो, तो ये 2 निसाब अलग अलग हैं। और सोने के बारे में, जो सोने के निसाब के बारे में 3 हदीसें हैं और वो तीनों हदीसें काबिल इस्तिदलाल हैं, उनमें कोई खास कमजोरी नहीं है। हुज्जतुल्लाहिल बालिगा की शरह मैंने लिखी है, रहमतुल्लाहिल वासिया, उस शरह में वो तीनों हदीसें मैंने बयान की हैं। फुक़हा उन हदीसों की वजह से सोने का निसाब अलग करते हैं, चांदी का निसाब अलग करते हैं। लेकिन फिर फुक़हा के यहाँ भी अगर थोड़ा चांदी है और थोड़ा सोना है तो फिर दोनों को मिलाते हैं और फिर चांदी के निसाब का एतबार करते हैं। एक तरफ तो दोनों को अलग अलग भी मानते हैं, फिर थोड़ा थोड़ा हो तो मिला करके चांदी के निसाब का एतबार करते हैं। तो ये खरबता है, 2 तरफ का मसला है। बहरहाल उसको रहने दो, ये फुक़हा किराम के मसले हैं, उनको रहने दो। हम तो जो मुक़ल्लिद हैं, लिहाजा हमारे इमाम का जो मजहब है वो ये है कि सोने का कोई अलग निसाब नहीं है, सोना चांदी का एक निसाब है और सोना चांदी पर महमूल है। और सिर्फ किसी के पास सोना है तो फिर सोने का निसाब अलग है, लेकिन थोड़ा सोना और थोड़ा चांदी है तो फिर सोने का निसाब अलग नहीं है। सोना चांदी की कीमत मिला करके चांदी के निसाब को देखेंगे। और अगर किसी के पास में सिर्फ सोना है तो फिर 7.5 तोला सोना होंगे तब साहिब निसाब होगा। किसी के पास सिर्फ चांदी है तो फिर जब 612 ग्राम चांदी होगी तब वो साहिब निसाब होगा। मैं तो इस वक्त ये बताना चाहता हूँ कि जो बड़ा निसाब है, ज़कात वाला निसाब है, ये 4 चीजों से बनता है। ऊंट, भेड़ बकरियां और गायें भैंसें और सोना चांदी करेंसी और अमवाले तिजारत, ये चारों एक हैं। सोना चांदी करेंसी और अमवाले तिजारत, तिजारत का गुड्स, बिजनेस गुड्स, कोई भी बिजनेस गुड्स है, चाहे मिट्टी बेचता है, तो ये 4 चीजों से ज़कात का निसाब बनता है। अगर किसी के पास ये चारों जिनसे अलग अलग हैं, इनको मिलाएंगे नहीं। अगर 5 ऊंट हैं तो साहिब निसाब है। ऊंट है या ऊंटनियां हैं, बड़े हैं या छोटे हैं, अगर सिर्फ बच्चे हैं तो नहीं, बल्कि उनमें कम से कम एक बड़ा होना चाहिए। बहरहाल 5 ऊंट निसाब हैं और उस 5 ऊंट के अगर किसी के पास है तो उसमें एक बकरी वाजिब होती है। फिर उसके बाद में फिर आगे मसला है। गायें भैंसे अगर किसी के पास है और वो सायमा है, जंगल में चरती हैं, जैसे कि बहुत से लोग गायें पालते हैं, वो दिन भर जंगल में चराते रहते हैं, उनके घर खिलाने के लिए कुछ नहीं है, तो ऐसे ही गाय भैंसे जंगल में चरती हैं पूरा साल या साल का बेशतर हिस्सा, और वो गायें भैंसे रखी गई हैं बच्चे हासिल करने के लिए और ज़वाइद और फ़वाइद दूध हासिल करने के लिए। तो उनका छोटा रेवड़ है 30 गायों का, भैंसों का। गायें भैंसे एक हैं और गायें भैंसे दोनों को मिला करके गिनेंगे 30 अगर हैं, छोटे बड़े भी सब उसमें एक, कम से कम एक बड़ा होना चाहिए। सारे छोटे बच्चे हैं तो वो निसाब नहीं बनेगा। तो अगर 30 गायें भैंसे हैं तो अब ये निसाब है। उसमें फिर 1 साला बच्चा वाजिब होगा, चाहे मुज़क्कर बच्चा दो या मुअन्नस बच्चा दो। और बकरियों का छोटा रेवड़ बनाया है 40 बकरियों का। इसमें भी भेड़ बकरियां एक हैं, भेड़ यानी बालों वाले जो हैं वो, और जो ऊन वाले हैं, ये सब भेड़ बकरियां एक हैं। छोटे बड़े भी सबको एक साथ गिनेंगे। एक कम से कम बड़ा अंदर होना चाहिए, सारे बच्चे न हो। ऐसे भेड़ बकरियों का रेवड़ 40 का है, 40 बकरियां हैं उसके पास, तो उसके पास एक उस पर हौला ने हौल हो जाए, 1 साल गुजर जाए तो फिर उसमें से एक बकरी लेंगे, ऐसी एक बकरी जिसकी कुर्बानी हो सके, यानी 1 साल उम्र की बकरी लेंगे।
اور یہ تینوں الگ الگ ہیں. اگر کسی کے پاس 4 اونٹ ہیں اور 20 گائیں ہیں تو ان کو نہیں ملائیں گے، وہ صاحب نصاب نہیں ہے. کسی کے پاس میں 4 اونٹ ہیں، 20 گائیں ہیں، 25 بکریاں ہیں تو ان کو آپس میں نہیں ملائیں گے. یہ سب تینوں الگ الگ ہیں. اور چوتھی چیز ہے سونا، چاندی، کرنسی اور اموال تجارت. یہ چاروں چیزیں ایک ہیں، ان کو ملایا جائے گا. یہ چاروں چیزیں مل کر کے اگر صرف چاندی ہے تو 612 گرام نصاب ہے، صرف سونا ہے تو 87 گرام اس کا نصاب ہے. لیکن تھوڑی چاندی، تھوڑا سونا، تھوڑے روپے، تھوڑا تجارتی سامان ہے تو پھر سب کی قیمت لگا کر کے لسٹ بنا کر کے دیکھیں گے. اگر 612 گرام چاندی کے بقدر اس ہو گیا تو صاحب نصاب بن گیا. یہ جو بڑا نصاب ہے، اس بڑے نصاب کے ساتھ 6 احکام متعلق ہیں. اور ایک دوسرا چھوٹا نصاب ہے. چھوٹے نصاب میں ضروریات زندگی کو الگ کرو، اس کے علاوہ جتنی بے ضرورت چیزیں ہیں سب کی قیمت لگا کر کے دیکھیں گے کہ 612 گرام چاندی کی قیمت کو پہنچتے ہیں یا نہیں پہنچتے. سب چیزیں گنی جائیں گی. ایک عورت ہے، اس کے پاس میں 5، 6، 7، 8 جوڑے تو سلے ہوئے ہیں اور وہ پہنتی ہے کبھی کبھی، اور اس کے علاوہ پورا بکس بھرا ہوا ہے، اس میں جوڑے رکھے ہوئے ہیں، اس کو سلے بھی نہیں ابھی. تو یہ جو زائد کپڑے ہیں یہ بھی نصاب میں گنے جائیں گے، ان کی قیمت بھی نصاب میں گنی جائے گی. گھر میں برتن ہیں، بہت سے برتن ہیں جس کو کبھی کبھی استعمال ہوتے ہیں. بعض پرانے زمانے کے برتن رکھے ہوئے سال بھر میں کبھی استعمال نہیں ہوتے، وہ برتن بھی گنے جائیں گے. اسی طریقے پر مکان ہے تو مکان رہنے کے بقدر، خود رہنا ہو، جانور ہو ان کے لیے مکان رکھو، یہ تو مستثنا ہے. اس کے علاوہ جو مکان ہیں چاہے تو خالی پڑے ہوں یا کرائے پر دیے ہوں ان کی قیمت بھی نصاب میں لگے گی. وہ جو کرائے پر دے رکھے ہیں اگر اس کرائے سے اس کا گھر چلتا ہے تو پھر جتنا مکان کے کرائے سے گھر چل رہا وہ تو ضرورت میں ہے. لیکن جو گھر چلنے کے لیے جن کا کرایہ ضروری نہیں ہے وہ مکان جو کرائے پر دیے گئے ہیں ان کی قیمت بھی نصاب میں لگے گی. اسی طرح سے ایک آدمی کے پاس زمین ہے تو اتنی زمین کہ جس سے فیملی کا گزارا ہو سکتا ہے اتنی زمین کو تو ایکسپٹ کرو. اس کے سے زائد زمین ہے تو وہ زمین بھی قیمت لگ کر نصاب میں لگے گی. یہاں مفتی صاحبان ضروریات زندگی میں موبائل کو نہیں لیتے. بعض موبائل 25، 30، 50 ہزار کے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ ضرورت سے زائد ہیں. وہ لوگ کار کو بھی ضروریات میں نہیں لیتے. کار شہر میں، بامبے جیسے شہر میں تو کار ضروری ہے، لیکن دیہاتوں میں کیا ضروری ہے؟ بس ایک آدمی کے پاس کار ہے تو وہ ضروریات میں سے اس کو نہیں لیتے ہیں. اسی طریقے پر ٹی وی کو بھی ضروریات میں نہیں شمار کرتے. وہ مفتی کہتے ہیں کہ ان سب کی قیمتیں لگاؤ نصاب میں لگیں گی اور وہ چھوٹے نصاب کا مالک بنے گا. لیکن میں اس میں ذرا توجہ برتتا ہوں کہ یہ جو ٹی وی ہے یہ شہروں کے اندر ضروری سی ہو گئی ہے، کیونکہ اگر ٹی وی گھر میں نہیں ہوگی تو بچے بھی دوسرے گھروں میں جائیں گے اور آوارہ ہوتے ہیں. کار اگرچہ دیہات میں کار کی ضرورت نہیں ہے مگر کار بھی چاہیے. اسی طرح سے آج کل موبائل جو ہے دنیا کے احوال سے واقف ہونے کے لیے موبائل بھی ضروری ہے. تو چلو اسے مستثنا کرو. لیکن یہ عورت کے بے سیلے کپڑے رکھے ہیں یہ ضرورت میں نہیں ہے. جتنے کپڑے اس نے سیے ہیں اور پہن رہی ہے وہ ضرورت میں ہے. اور جو سسرال سے ملے ہوئے ہیں یا میکے سے ملے ہوئے جوڑے ہیں جو ابھی تک سیے ہی نہیں ہیں وہ ضرورت سے زائد ہیں، اس کی قیمت لگ کر نصاب میں آئے گی. بہرحال ہمارے گھروں میں پرانے زمانے کے برتن رکھے ہوئے ہوتے ہیں، بڑے بڑے برتن تانبے کے، پیتل کے رکھے ہوتے ہیں، کبھی زندگی میں کبھی استعمال نہیں ہوتے. یہ سب ضرورت سے زائد ہیں.
یہ سب چیزیں قیمت لگ کر کے مکان اگر اس کا کرایہ گھر کے خرچے کے لیے کرایہ ضروری ہے تو اتنے مکان جو کرایہ پر اٹھائے ہیں وہ تو ضرورت میں ہے، لیکن اس سے زائد ہے جس کے پیسے کرایہ آ کر بیلنس ہوتا ہے تو وہ مکان جو کرایہ پر اٹھا رکھے وہ بھی ضرورت سے زائد ہے۔ اسی طرح سے زمین، اتنی زمین کہ جس کی آمدنی گھر کی ضرورت کے لیے ہے وہ تو مستثنا ہے، باقی زائد زمین ہے تو وہ بھی اسی میں۔ پہلے لوگوں کے پاس زائد زمینیں ہوتی تھی، اب تو کہاں رہی لوگوں کے پاس زائد زمینیں، اب تو 48 ایکڑ زمین ایک آدمی کے پاس رہ سکتی ہے، آگے رہ ہی نہیں سکتی ہے، اور اتنی زمین تو گھر چلانے کے لیے، چھوٹی فیملی کے چلانے کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ بہرحال میں کہہ رہا تھا کہ یہ جو چھوٹا نصاب ہے، یہ چھوٹے نصاب میں فرسٹ نیڈ یعنی بنیادی ضرورتیں جس کے جو زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہیں ان کو الگ کر لو، اس کے علاوہ بنیادی ضروریات حاجات اصلیہ سے زائد جتنی چیزیں ہیں ان سب کی قیمت لگاؤ، اور وہ قیمت 612 گرام چاندی کی قیمت کو پہنچ گئی تو وہ چھوٹے نصاب کا مالک ہو گیا۔ اور اس چھوٹے نصاب پر ہولانِ ہول ضروری نہیں، سال گزرنا ضروری نہیں ہے۔ جو چھوٹے نصاب کا مالک ہو گیا اس پر 5 احکام ہیں۔ ایک، اس پر صدقہ فطر واجب ہے۔ صاحب نصاب ہو گیا، چھوٹا نصاب کا مالک ہو گیا تو چاہے سال نہ گزرا ہو اس پر صدقہ فطر واجب ہے۔ دوسرا، اس پر قربانی واجب ہے۔ تیسرا، اس کے لیے زکوٰۃ لینا حرام ہے، وہ زکوٰۃ نہیں لے سکتا۔ جب تیرے پاس ضرورت سے زائد اتنی چیزیں ہیں تو زکوٰۃ کیوں لے رہا ہے؟ زکوٰۃ کو لینا حرام ہے، اس کو زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اور تیسرے اور چوتھے، حج فرض ہے، ضرورت سے اپنے گھر کے خرچے سے زائد زمینیں ہیں یا مکان ہیں تو بیچ کر کے حج میں جاؤ، حج فرض ہے۔ اور 5واں حکم ہے کہ ددیال میں یا ننیال میں تو 2 خاندان نکل گئے، سسرال نکل گیا اور دودھ پینے کا رشتہ نکل گیا۔ ددیال اور ننیال، ان 2 خاندانوں میں جو محرم ہیں یعنی جن سے نکاح کبھی بھی جائز نہیں ہے، بھائی ہے، بہن ہے، پھوپھی ہے، خالہ ہے، ماموں ہے، وہ اگر غریب ہیں اور ان کو معذور ہے اور ان کے پاس کوئی شکل کمانے کی گزارے کے نہیں ہے، لولے ہیں، لنگڑے ہیں، اپاہج ہیں، نابینا ہیں، تو پھر ان کا خرچہ اس صاحب نصاب پر واجب ہے کہ اس کا خرچہ دو۔ اس کو لوگ جانتے ہی نہیں۔ ددیال میں کوئی بھی ہو، ننیال میں کوئی بھی ہو، لیکن وہ محرم ہو جس سے نکاح ہمیشہ کے لیے حرام ہے، اور وہ غریب ہو اور معذور ہو اور کمانے کی کوئی صورت اس کے پاس نہیں ہے تو پھر اس کا خرچہ اس صاحب نصاب پر فرض ہے۔ یہ 5 احکام چھوٹے نصاب سے متعلق ہے۔ جو بھی چھوٹے نصاب کا مالک ہے اور اس پر ہولانِ ہول بھی ضروری نہیں ہے، چھوٹے نصاب کا مالک ہوا تو صدقہ فطر ادا کرو، قربانی ادا کرو، زکوٰۃ نہیں لے سکتے ہو، حج فرض ہو گیا، حج کے بقدر پیسے ہوں تب حج فرض ہوتا ہے۔ زمین بیچ کر، مکان زائد زمین بیچ کر، زائد مکان بیچ کر اگر حج کے بقدر پیسے ہوں تب حج فرض ہوتا ہے۔ اسی طرح سے ذی رحم محرم، ددیالی یا ننیالی ذی رحم محرم ہو اور معذور ہو اور وہ کمانے کی اس کے لیے اندر استطاعت نہ ہو تو اس کا خرچہ فرض ہے، اس کا خرچہ اس کو صاحب نصاب کو دینا پڑے گا۔ یہ 5 احکام تو اس چھوٹے نصاب سے متعلق ہیں۔ اس چھوٹے نصاب کا جو مالک ہے اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اور بڑا جو نصاب ہے جو اونٹوں سے بنتا ہے یا بکریوں سے بھیڑ بکریوں سے بنتا ہے یا گایوں بھینسوں سے بنتا ہے یا سونا چاندی کرنسی اور اموال تجارت سے بنتا ہے، اس سے جو نصاب بنتا ہے اس پر یہ 5 احکام تو ہے ہی۔ 6واں حکم یہ ہے کہ جب سال پورا گزر جائے اور 1 سال تک تمہارے پاس یہ نصاب رہے تو اب جو مقررہ جو زکوٰۃ ہے، اونٹوں میں مقررہ زکوٰۃ ہے 5 اونٹ میں 1 بکری،
गायों भैंसों में 30 में एक साला बच्चा, और बकरियों में 40 बकरियों में एक बकरी। और ये जो 4 चीजें हैं, सोना, चांदी, अमवाले तिजारत और करेंसी, इनमें 40वां, यानी 40 रुपए में से 1 रुपया ज़कात अदा करो। ये कब है? इसके लिए साल गुजर जाए, ये निसाब का मालिक होने के बाद में पूरा साल उसके पास निसाब रहे। निसाब में से जायद घटता बढ़ता रहा, उसका एतबार नहीं, लेकिन निसाब कम नहीं हो जाना चाहिए। अगर इस निसाब में भी घट गया साल के बीच में तो फिर उसका एतबार नहीं है। फिर जब दोबारा निसाब मुकम्मल होगा तब से साल पूरा गिना जाएगा। और अगर निसाब से जायद घटता बढ़ता रहा तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, निसाब उसके पास रहना चाहिए। पूरा साल मुकम्मल निसाब उसके पास रह जाए तो उसके पास में वो 5 अहकाम तो हैं ही, उन 5 अहकाम के साथ ज़कात निकालना फर्ज है। ऐसे ही मज़ीद वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल नूरानी बातें को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जावे। और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल न भूलें।